السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کا پہلا شعر ہے: تیرے توسن کو صبا باندھتے ہیں، ہم بھی مضموں کی ہوا باندھتے ہیں۔ توسن کہتے ہیں گھوڑے کو، جو گھوڑا اپنی مستی میں ہو، کلیلیں کر رہا ہو، اس کو توسن کہتے ہیں۔ اور ہوا باندھنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو جھوٹی ساکھ قائم کرنا، اور ایک روب جمانا یا زور دکھانا، اس کو بھی ہوا باندھنا کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اس شعر میں، اور کہہ رہے ہیں کہ جس کلیلے کرنے والے گھوڑے یا مست گھوڑے پر تو سوار ہے، ہم نے اسے صبا کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ صبا یعنی ہوا، اور تشبیہ دینا ہوتا ہے کوئی کسی چیز کو کسی چیز سے ملا کر بیان کرنا۔ جیسے آپ کہہ دیں کہ بھئی کسی موٹے تازے آدمی کو کہہ دیں کہ وہ دیو ہے، تو دیو کی طرح وہ ہو گیا۔ بہت تیز آدمی چل رہا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ جن کی طرح تیز چل رہا تھا، وغیرہ۔ تو اس طرح اپنے مضمون کے لیے ایک جھوٹی ساکھ پیدا کرنے کی کوشش کی، یعنی یہ تشبیہ ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکیں۔ اور توسن یعنی گھوڑا، صبا اور ہوا، یہ ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں، تو ان کی مزید کیا تشریح کی جا سکتی ہے۔ تو کچھ تھوڑا سا، یعنی اس کو آپ طنزیہ شعر بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو محبوب ہے، وہ جس گھوڑے پر بیٹھا ہے، اس کو صبا سے تشبیہ، یعنی انہوں نے تشبیہ دی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مضمون کی ہوا باندھتے ہیں، یعنی یہ ہے تو ایک طرح سے جھوٹی ساکھ ہی ہے جس کی انہوں نے اس شعر میں تعریف کی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ آہ کا کس نے اثر دیکھا ہے، ہم بھی ایک اپنی ہوا باندھتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں پر ہوا باندھنا جو ہے اس شعر میں، وہ روب جمانا ہے، زور دکھانا ہے، یعنی اس کے معنی یہاں پر تبدیل ہو گئے۔ آپ اس کو یہاں پر بھی ایک جھوٹی ساکھ کے معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شعر جو ہے اس میں، یعنی جو اگلا مصرع ہے ہم بھی ایک اپنی ہوا باندھتے ہیں، اس میں زیادہ مناسب رہے گا روب جمانا یا زور دکھانا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم آہ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے اثر کی حقیقت ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، یعنی ہم اب تک بہت آہیں کرتے رہے، لیکن ہم نے آج تک اس کا اثر دیکھا نہیں۔ تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم محبوب کے دل پر روب جمانے اور اسے یعنی اپنا ایک طرح سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہے، یعنی محبوب کو دکھانے کے لیے ہم آہیں بھرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ آہیں جو ہیں یہ بے نتیجہ ہیں۔ اب شعر کی یہ خوبی ہے کہ فرمایا آہ کا کس نے اثر دیکھا ہے، یعنی اپنی آہ تو بے اثر ہے ہی، مگر اس کی بے اثری کا ایسا یقین دل میں بیٹھ گیا ہے کہ کسی دوسرے کی آہ کا اثر بھی قابل قبول نہیں سمجھا جا سکتا۔ یعنی اپنے تجربے کی روشنی میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن رات جو دوسرے لوگ آہیں بھرتے رہتے ہیں، تو ان کا کوئی اثر نہیں ہونا، جیسے ہم ایک اپنی ہوا باندھے ہوئے ہیں، محبوب کو متاثر کرنے کے لیے دن رات آہیں بھرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو وہ دوسروں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے دل میں تو اس بات کا، ہمارے دل سے تو اس بات کا یقین ہی اٹھ گیا ہے کہ آہ کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: تیری فرصت کے مقابل اے عمر، برق کو پابا ہنا باندھتے ہیں۔ پا کہتے ہیں پیر کو، اور ہنا کہتے ہیں مہندی کو۔ پابا ہنا کا مطلب جس کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہو۔ تو اپنی جو عمر ہے، اپنی جو زندگی ہے،
اس سے اس شعر میں مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھائی اے عمر تیری فرصت اتنی کم بلکہ بے حقیقت ہے کہ اس کے مقابلے میں بجلی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا ہو کہ جب بجلی چمکتی ہے تو چمکتی ہے اور یکدم ہی ختم ہو جاتی ہے، تو اسے چمکنے کو اصل میں کہتے ہیں چشمک۔ بجلی کے جو چمکتی ہے اس کو چشمک کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ تو بھائی کوئی چیز بھی کم وقفے کے لیے دکھائی نہیں دیتی، یعنی کم فرصت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لیکن عمر اس مقابلے میں بھی اتنی کم ہے کہ بجلی کے پاؤں کو بھی گویا مہندی لگی ہوئی ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہو وہ اول تو چل ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے چلے گا تو جو پاؤں میں مہندی لگی ہے وہ خراب ہو جائے گی، لیکن چلے گا تو تیز بالکل نہیں چلے گا۔ تو جس کے مقابلے میں بجلی کے پاؤں کو مہندی لگ جائے اس سے زیادہ کم عمر کس کی ہو سکتی ہے؟ آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ قید ہستی سے رہائی معلوم اشک کو بے سر و پا باندھتے ہیں۔ قید ہستی کا مطلب زندگی کی قید، یعنی جینا، زندہ رہنا، اور رہائی کہتے ہیں آزاد ہونے کو، اشک کہتے ہیں آنسو کو، اور بے سر و پا کہتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ہستی کی قید سے رہائی پانے کی کوئی صورت نہیں۔ آنسو کو دیکھیے، نہ اس کا سر ہے نہ اس کے پاؤں، گویا وہ ہستی کی قید سے نکل بھاگنے کی پوری تیاری کر چکا ہے، لیکن اسے بھی بے سر و پائی کے باوجود باندھ لیا جاتا ہے۔ یعنی شعراء جو ہیں وہ اپنے مضامین میں اسے بے سر و پائی کے باوجود باندھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہستی کی قید سے رہائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مختصر سا شعر ہے لیکن بڑے اچھے معنی ہیں اس کے۔ آپ اس کو 2-3 مرتبہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا پوری طرح اور بہت لطف بھی آئے گا۔ اگلا شعر ہے، نشائے رنگ سے ہے وا شدے گل مست کب بندے قبا باندھتے ہیں۔ واشدے گل کا مطلب ہوتا ہے پھول کا کھلنا، اور نشہ رنگ کہتے ہیں یعنی جب آدمی نشے میں ہوتا ہے تو وہ جس طرح جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے رنگ میں کرتا ہے، اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ اور مست کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، یعنی جو اپنے حال میں مست رہتے ہیں، جیسے کہ پھول جب کھل جاتا ہے تو اپنی خوبصورتی میں اور اپنے رنگ میں مست رہتا ہے۔ اور بندے قبا کا مطلب ہوتا ہے، قبا کہتے ہیں لباس کو، اور بند کہتے ہیں وہ لباس کہ وہ ڈوریاں سمجھ لیجئے یا بٹن کہہ لیجئے آج کل کے زمانے میں کے مطابق، تو اس کو بندے قبا کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ پھول رنگ کے نشے میں بس مست ہو کر کھل جاتا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بدمست ہوتے ہیں تو ان کی قباؤں کے بند کب باندھے جاتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب اگر آپ انسان پہ اس کو لیجئے تو جب وہ اپنے موج اور مستی کے عالم میں ہوتا ہے تو اسے اپنی کسی چیز کی یعنی کوئی تمیز نہیں ہوتی، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو اگر اس نے کوئی لباس بھی پہن رکھا ہے تو شریف آدمیوں کی طرح اس لباس کے پورے بٹن نہیں لگے ہوئے ہوتے، یا وہ اگر قبا ہے تو اس نے یعنی بند کر کے اپنے جسم کو نہیں چھپایا ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب پھول نشے کے رنگ میں مست ہو گیا تو اس کی قبا کے بند کھل گئے، یعنی پھول کھل گیا۔ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے انہوں نے بات کی کہ پھول کے کھلنے کو کسی مست کی قبا سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے پھول کھل جاتا ہے تو ویسے ہی جو مست ہوتے ہیں اس کی قبا کے جو بند ہوتے ہیں وہ بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پھول کو رنگ کی شراب فطرت نے مست کر دیا، یعنی شراب فطرت اس نے پی لی،
اور اس قسم کی موضوع شراب فطرت نے، جو شراب ہے وہ فطرت نے ہر ایک کے لیے مہیا کر رکھی ہے، اور تو جب یہ شراب یعنی اپنا رنگ دکھاتی ہے تو ہر وجود کا جو کلی ہوتی ہے، بند کلی ہوتی ہے، اس کی آرزوؤں کی، اس کے ارمانوں کی، کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ کسی پھول کی طرح کھل جاتی ہے۔ چھٹا شعر ہے کہ غلطی ہائے مضامی مت پوچھ، لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں۔ غلطی ایک کے لیے کہتے ہیں، اور جب اس میں ہائے لگا دیتے ہیں یعنی غلطی ہائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری غلطیاں۔ اور نالا کہتے ہیں رونے کو، اونچی آواز میں رونے کو، اور رسا کہتے ہیں پہنچ جانے کو یا قبول ہو جانے کو۔ اب اس شعر کے دو معنی ہیں جو بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نالے کو رسا کہنا اور ظاہر کرنا بالکل غلط ہے۔ دوسرا اور گہرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نالا رسا ہوتا یعنی پہنچنے والا ہوتا تو باندھنے میں کیوں کراتا ہے؟ تو اس کا باندھا جانا ہی اس کی دلیل ہے کہ وہ رسا نہیں ہے، یعنی مضمون شعر کی غلطی بالکل ظاہر ہے، بند جانے سے ہی اس کی جو رسائی ہے اس کا انکار ہوتا ہے۔ شعر ہے کہ اہل تدبیر کی واماندگیاں آبلوں پر بھی حنا باندھتے ہیں۔ واماندگیاں اصل میں جمع ہے، اور یہ جمع ہے واماندگی کی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ یا تھک جانا، تھکان، بے چارگی یا لاچاری، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ اور یہ جو انہوں نے آبلہ کہا ہے، آبلے کا مطلب ہوتا ہے چھالا، اور حنا کا مطلب ابھی آپ کو ہم بتلا چکے ہیں کہ حنا کہتے ہیں اس کے شعر نمبر 3 میں کہ حنا کہتے ہیں مہندی کو حنا کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، تو اگر آپ ان کی بے چارگیوں اور لاچاریوں پر نظر ڈالیے کہ کسی کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں تو ان پر مہندی لگاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ چھالے تو بذات خود چلنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور ان پر مہندی لگا دی جائے تو چلنا اور بھی دوبھر ہو جائے گا۔ یعنی یہ تدبیر اور چارہ گری تو نہ ہوئی بلکہ لاچار کو اور لاچار بنا دیا۔ اب اس شعر سے ذرا جو اہل جنون ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایک تعریف کا پہلو بھی نکلتا ہے، یعنی وہ پاؤں کے چھالوں کے ساتھ کانٹوں سے بھرے ہوئے جو صحرا ہوتے ہیں اس میں اطمینان سے دوڑتے پھرتے ہیں، اور کانٹوں ہی سے اپنے چھالوں کا علاج کرتے ہیں۔ اصل میں بات ان لوگوں کے لیے کہی گئی ہے کہ جو دیکھنے میں تو بہت ہی سمجھدار اور عقل مند ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی مشکل کا حل تلاش کرتے ہیں تو اس کو مزید مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ آخری نے وفا باندھتے ہیں۔ سادہ پرکار کا مطلب ہوتا ہے کہ بظاہر تو بالکل سادہ نظر آئے لیکن اندر سے پورا ہو، اور خوباں کہا گیا ہے حسینوں کو، خوبصورتوں کو۔ یہاں آپ محبوب سے ہی مراد ہے، ان کی محبوبی کو کہہ رہے ہیں، تو اور پرکار ہوشیار یا چالاک یہ سمجھ لیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ غالب بے شک محبوب بظاہر سیدھے سادے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو اندر سے دیکھیں تو یہ بڑے چالاک اور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ان کا کمال دیکھیے کہ ہم ایسے لوگوں سے وفاداری کا وعدہ کرتے ہیں، گویا ہمیں یہ وفا کا یقین دلانا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم اس فریب میں آ نہیں سکتے۔ ان کی سادگی یہ ہے کہ سمجھ لیا کہ ہم ان کی فریب میں آ جائیں گے، اور پرکاری یہ کہ ہمیں فریب دینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ یہ کیجئے کہ انہوں نے ایک بہت ہی سچی حقیقت کا اظہار کیا ہے، یعنی کہ کوئی اگر ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے
تو وہ خود بیوقوف ہے، کیونکہ ہم بھی خاصے عقل مند ہیں، اور پرکاری یہ ہے ان کی کہ وہ اپنے حسن کے اور اپنی اداؤں کا جلوہ دکھا کے ہمیں اپنی طرف مائل کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں سادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جو ہمیں فریب دینے کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم ان کے اس فریب کو خوب سمجھتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کی معنی اور شعروں کا کچھ مطلب۔ اگر اس تشریح کی روشنی میں غزل آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔